افغانستان میں اس وقت تقریباً 14,000 امریکی فوجی تعینات ہیں جن کا کام بنیادی طور پہ افغان فوج کی تربیت اور انہیں مدد فراہم کرنا ہے۔ امریکی جنرلز تاہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغان فوجی ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تنہا اٹھانے کے لیے ابھی تیار نہیں۔ افغان طالبان کا مطالبہ ہے کہ کسی قسم کے مفاہمتی عمل کے لیے ضروری ہے کہ تمام غیر ملکی فوجیں افغانستان سے چلی جائیں۔ ایک طالبان کمانڈر نے خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امریکہ سے اتنے جلد رد عمل کی امید نہیں تھی، مگر انہیں خوشی ہے کہ امریکہ نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ امریکی محکمہ دفاع وائٹ ہاؤس نے فی الحال تو اس منصوبے سے متعلق کوئی رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ خطے کے دورے پہ آئے امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کو طالبان اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرتے ہوئے اس منصوبے کا علم تھا یا نہیں۔ اس وقت ہم چلیں گے ہمارے آج کے مہمان کی جانب، سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ گفتگو کا آغاز تو میں سیکریٹری میٹس کے استعفے سے ہی کرنا چاہوں گی۔ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ہے وہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ اختلافات صدر کے اور ڈیفنس سیکریٹری کے درمیان کس نوعیت کے تھے؟ سارا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ 2 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی بیہیویئر ہے وہ جو دوسری جنگ عظیم سے لے کر صدر ٹرمپ کے آنے تک بدستور جو ہے نا ایک انٹرنیشنلسٹ آؤٹ لک تھا، اور وہ اب جو ہے امریکہ فرسٹ کی ڈاکٹرن پہ چل رہا ہے کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ ہیوی لفٹنگ نہیں کرنا چاہتا دنیا کے دیگر مسائل کے اوپر اور دیگر کانفلکٹس میں۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں 2 سالوں میں دنیا کو ایک طرح سے عادت ہو گئی تھی کہ اب یہی متوقع ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو جنرل میٹس کا، ڈیفنس سیکرٹری جنرل میٹس کا ریزائن کرنا ہے، یہ اس نے بڑا جھٹکا دیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو۔ گو کہ یہ پہلے شخص نہیں ہیں کہ جو انتظامیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کی بڑی قداور شخصیت تھی اور ان کا اس طریقے سے کھل کر لیٹر بیان کرنا انتشار کو جو ہے وہ بیسیکلی جو سامنے لے آیا ہے کہ جو کہ سب کو پتا تھا کہ ایک انتشار ہے انتظامیہ کے اندر، تو ایک کرائسس ہے انتظامیہ کے اندر۔ اچھا، یہ بتائیے، اب ہم نے جس طرح دیکھا کہ سیریا میں جو اس وقت آپریشنز چل رہے ہیں داعش کے خلاف، وہ ایک 3 پرونگ اسٹریٹجی تھی جنرل میٹس کی، جس پہ صدر ٹرمپ نے بالآخر عمل نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کے جو انتخابی وعدے تھے وہ یہی تھے کہ وہ ٹروپس کو واپس لانا چاہتے ہیں، وہ افغانستان سے بھی واپس لانا چاہتے ہیں، سیریا سے بھی واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جنرلز نے کنونس کیا پچھلے سال کہ نہیں، ابھی آپ افغانستان سے نہ نکلیں۔ افغانستان میں نیٹو کا اتحاد بھی ایک موجود ہے۔ اب صدر ٹرمپ کے ساتھ اگر جنرل میٹس نہیں ہیں، وہ تجربہ، وہ جو ہسٹری ہے وہ نہیں ہے، تو نیٹو کا بھی جو الائنس افغانستان میں اس وقت کام کر رہا ہے، آپ اس پہ کس طرح کا اثر دیکھتے ہیں جنرل میٹس کے اپنے عہدے سے الگ ہونے کا؟ دیکھیں، دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا، ایک شخصیت کا انتظامیہ سے چلے جانا، اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے پوری مشینری کے اوپر۔ کیا پوری مشینری رک جائے گی یا مشینری چلتی رہے گی اور شخصیات آتی جاتی رہتی ہے؟ ایک تو یہ سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ ہے کہ بھائی جب جنرل میٹس جیسی قداور شخصیت اس طرح کی جو ہے کام کرے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جانے کا اعلان کر دیں، تو اس سے انتظامیہ کے اندر ایک بہت ہی زیادہ کرائسس سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے ٹروپس کی مورال کے اوپر، اور انتظامیہ ایسی نظر آتی ہے کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اندر سویلین سپریمیسی ہے ملٹری کے اوپر۔ ملٹری وہ ہر کام کرے گی جو کمانڈر ان چیف کرنے کے کو کہے گا ان کو، لیکن اگر ان کو ملٹری کو یہ نظر آئے کہ ایک کمانڈر ان چیف کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے یا وہ ان کا کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے مشن کو لے کر، تو پھر یہ ایک بڑے پرابلم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آلرائٹ، اب ہم چلیں گے اس دوسرے ایشو کی جانب جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑے گا اور دیگر ملکوں پہ بھی، اور وہ یہ ہے کہ اب جو صدر ٹرمپ کے بارے میں، یہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں خبر سامنے آ رہی ہے کہ فوج کا ایک بڑے لیول کا انخلا افغانستان سے پلان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب زلمے خلیلزاد جو تھے وہ مذاکرات کے لیے آن دا گراؤنڈ تھے۔ تو کیا ہم 1989 والی جو سچویشن ہے ایک دم سے پھر سے وہ ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں جہاں جلدی سے انخلا جو ہے ایک مرتبہ پھر ٹروپس کا پلان کیا جا رہا ہے؟ جی، میں 1989 کے ساتھ تو مماثلت نہیں کروں گا کیونکہ وہ حالات بڑے مختلف تھے، افغان ریاست کی شکل و صورت بڑی مختلف تھی، اور اس وقت کے جو عالمی حالات تھے وہ بھی جو ہے بڑے مختلف تھے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکی افواج جو ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں اور وہ کس حد تک ناگزیر ہیں۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی لچک ہو کہ کم از کم کچھ ٹروپس آ جائیں واپس علامتی طور کے اوپر کہ ہاں بھائی
ये साबित किया जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, और वो और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको किसी तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक सिचुएशन है ये बड़ी लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग है। इस पर मैं कई दफ़ा लिख भी चुका हूँ कि देखें कब तक, सवाल ये है कि अमरीकी अफवाज जो हैं वो कब तक अफगानिस्तान में रहें, कितने साल लगेंगे कि वहाँ के अंदर इस्तेहकाम आएगा। आज मेरा ब्लूमबर्ग में जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसी चीज़ के ऊपर कि ना तालिबान अभी तैयार हैं पीस के लिए, और ना ही अफगान रियासत के अंदर वो सलाहियत है कि वो तालिबान को अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। ये तो मुझे कामरान ब्रीफली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि ना तो तालिबान इस वक्त मुज़ाकरात के लिए रेडी है और ना ही स्टेट के पास ये कैपेसिटी कि वो अब्जॉर्ब कर सके। अगर बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से फ़ौजियों का इनखला हो जाता है तो क्या तालिबान को वही नहीं मिल रहा होगा जिसका वो मुतालबा करते आए हैं? AFP को ही एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि तो तालिबान के लिए वक्त से पहले ईद आ गई एक तरह से। आप क्या कहेंगे ब्रीफली? मैं ये कहूँगा कि देखें इस वक्त लड़ाई जो है वो अमेरिकी फ़ौजी उस लेवल पे नहीं कर रहे, वो कोई एक्टिव कॉम्बैट रोल में नहीं है, सपोर्ट रोल में है। तो अभी भी जिम्मेदारी जो है वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर है। तो ये कहना कि आसमान गिर पड़ेगा और तालिबान को जो है वो उनकी वक्त से पहले ईद मिल जाएगी, ये ज़रा थोड़े से एग्जैजरेटेड जो है मफरूज़े हैं। एंड पे बात यह है कि किस हद तक जो है अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी कमी से कितना फर्क पड़ेगा, ये एक साइंटिफिक इशू है। इसके ऊपर एक जनरलाइज्ड ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ऑलराइट, और जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी एग्जैजरेटेड है, कुछ ऐसा ही रद्दमल अफगान जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यही जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो संभालने की अहलियत अफगान फोर्सेस के पास है। कामरान बुखारी, सीनियर तज्जियाकार बराए सिक्योरिटी उमूर, हमारे साथ थे इस वक्त। थैंक यू वेरी मच।